والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے حدیث صحیح کو ترک کرنے کے 18 اسباب پڑھے تھے۔ اچھا، جن جن کو اسکرین جو ہے وہ مکمل نظر نہیں آ رہی وہ فل اسکرین پر لگا لیں، آپ کو اسکرین جو ہے وہ بالکل کلیئر اور مکمل نظر آئے گی۔ گوگل میٹ میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ اسکرین کو زوم بھی کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے بھی آپ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اعتبار سے جو ہے وہ اسکرین کو زوم کر سکتا ہے۔ اچھا، ہم نے 18 اسباب جو ہے وہ پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، یہ 18 اسباب ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم دیکھ لیں ان کو۔ ایک منٹ، یہ میرے خیال سے اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، کتاب نظر آ رہی ہے؟ اچھا، ہم نے جو ہے وہ 18 اسباب پڑھے تھے حدیث کو ترک کرنے کے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو ہم نے 18 اسباب پڑھے یہ یہی تھے، یہاں سے جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں کہ بارہا حدیث صحیح ہوتی ہے اور امام مجتہد اس پر عمل نہیں فرماتا۔ اس میں یہی باتیں تھیں جو خلاصتاً اور آسان الفاظ میں نے بیان کی، اور اس کے بعد آخر میں یہاں آ کر فرمائے، یہ اگلے صفحے پر دیکھیں، کہ اس کے علاوہ دیگر وجوہ جن کو باخبر لوگ پہچانتے ہیں اور سوائے مجتہد عالم کے ان کی حقیقت تک کسی کی رسائی نہیں، تو مجرد صحت مصطلح اثر صحت عمل مجتہد کے لیے ہرگز کافی نہیں، یعنی اصول حدیث کے اعتبار سے روایت کا صحیح ہونا مجتہد کے عمل کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں۔ حضرات عالیہ صحابہ کرام سے لے کر پچھلے ائمہ مجتہدین رضی اللہ عنہم اجمعین تک کوئی مجتہد ایسا نہیں جس نے بعض احادیث صحیحہ کو مؤول یا مرجوع یا کسی نہ کسی وجہ سے متروک العمل نہ ٹھہرایا ہو، یعنی صحابہ سے لے کر ائمہ مجتہدین تک کسی نہ کسی حدیث صحیح کو مؤول کر دیا گیا ہو، یعنی اس میں تعویل کی گئی ہے، یا جو ہے اس کو مرجوع کر دیا گیا ہو، یا کسی نہ کسی وجہ سے اس کو متروک العمل ٹھہرا دیا گیا ہو۔ یہ صحابہ سے لے کر ائمہ مجتہدین تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، نئی کوئی بدعت ہے، یا ائمہ مجتہدین کا اپنا گڑا ہوا ایک طریقہ ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربارہ تیمم میں جنوب پر عمل نہ کیا، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث ہے تیمم کے بارے میں، جنبی وہ شخص جس پر غسل فرض ہوتا ہے، اس کے تیمم کے متعلق ایک حدیث ہے جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں کیا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اب دیکھیے، یہ تو وہ دور تھا جب سندیں اتنی زیادہ نہیں تھی، اب فاروق اعظم موجود ہیں اور ان کے سامنے حضرت عمار کی حدیث پیش ہو رہی ہے، حضرت عمار خود صحابی ہیں،
لیکن پھر بھی فاروق اعظم نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کی صحت میں تو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ راوی ہی بیچ میں ایک تھا، لیکن آپ نے پھر بھی اس پر عمل نہ فرمایا اور ارشاد فرمایا اتق اللہ یا عمار کما فی صحیح مسلم، اے عمار اللہ سے ڈر، جیسا کہ صحیح مسلم میں، یعنی آپ نے حضرت عمار بن یاسر کو جو ہے یہ فرماتے ہوئے ان کی حدیث کو متروک العمل ٹھہرایا کہ اے عمار اللہ سے ڈر، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضرت عمار بن یاسر کوئی جو ہے وہ غلط بات کر رہے تھے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ میرے پاس تمہاری اس حدیث کے مقابلے میں اس سے قوی دلیل موجود ہے، اس لیے میں تمہاری روایت پر عمل نہیں کروں گا۔ اسی طرح یوں ہی حضرت حدیث فاطمہ بنت قیس دربارہ عدم نفقہ و سکنہ للمبتوتہ، یعنی وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہو تو اس کو نفقہ اور سکنا ملے گا یا نہیں ملے گا، یعنی عدت کے ایام میں شوہر اس کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہوگا، اس کی رہائش کا ذمہ دار ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کے متعلق حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ ہیں، ان کی ایک روایت ملتی ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ صلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مبتوتہ ہوتی ہے، طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے، اس کو نان و نفقہ اور سکنا نہیں ملے گا۔ تو اس کے متعلق جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ لا نترک کتاب ربنا ولا سنت نبینا بقول امرأة لا ندری لعلها حفظت ام نسیت۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہم اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو ایک ایسی عورت کے قول سے نہیں چھوڑیں گے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اس نے یاد رکھا یا بھول گئی۔ اس کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت کو فاروق اعظم نے نہیں لیا۔ یوں ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سے مذکور تیمم پر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے فرمایا کہ اولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار كما في الصحيحين، کیا تم نے نہیں دیکھا، حضرت ابن مسعود نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمائے یہی تیمم والی روایت کے متعلق کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار کے قول پر قناعت نہیں کی، یعنی صرف ان کے قول کو نہیں لیا۔ یوں ہی حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث مذکور فاطمہ بنت قیس پر فرمایا کہ مالی فاطمہ اللہ تتق اللہ، کہ فاطمہ کو کیا ہے، کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتی، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی کیا وہ صرف یہی والی روایت لیتی ہے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی روایات اور کتاب اللہ کی آیات موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی فاطمہ بنت قیس کی روایت کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے قبول نہیں فرمایا۔ یوں ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ الوضوء مما مست النار، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ الوضوء مما مست النار، یعنی اس چیز کی وجہ سے وضو لازم ہے جس کو آگ نے چھوا، یعنی انسان نے اگر ایسی چیز استعمال کی ہے یا کھایا ہے جو کہ آگ پر پکائی گئی ہے جیسے گوشت وغیرہ، تو اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جب بندہ ایسی چیز استعمال کرے جو آگ پر پکی ہوئی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو کرنا ضروری ہوگا۔ تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ انا اتوضأ من الدہن، انا اتوضأ من الحمیم، رواہ الترمذی، ترمذی میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کیا ہم تیل کی وجہ سے وضو کریں گے، کیا ہم گرم پانی کی وجہ سے وضو کریں گے؟ اب دیکھیے گرم پانی آپ کرتے ہیں اور اس کو استعمال کر لیتے ہیں، تو اگر کوئی باوضو شخص ہے تو وہ گرم پانی کو تو استعمال کر ہی نہیں سکے گا حضرت فاروق ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق، کیونکہ الوضوء مما مست النار، صحیح روایت ہے کہ وضو ان چیزوں کی وجہ سے لازم ہے جن کو آگ نے چھوا ہے۔ تو یہاں پر تو پھر آپ تیل کو گرم کرتے ہیں تو اس کو استعمال کریں گے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وضو لازم ہو جائے گا، پانی کو گرم کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی وضو لازم ہو جائے گا۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ ہم یہ روایت تو نہیں لیں گے، حالانکہ روایت صحیح ہے۔ یوں ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ لا نستلم ہذین الرکنین،
کہ ہم ان دو رکنوں کو بوسہ نہیں دیتے، کہ یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ہم ان دو رکنوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ اس کے متعلق رکنوں سے مراد یہ ہے خانہ کعبہ کے چار رکن ہیں، ایک ہے رکن اسود، ایک ہے رکن عراقی، ایک ہے رکن یمانی، ایک ہے رکن شامی۔ تو رکن یمانی اور رکن اسود پر تو بوسہ جو ہے ثابت ہے احادیث مبارکہ سے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہم جو ہے مزید جو دو رکن ہیں ان کو بوسہ نہیں دیں گے۔ اس پر حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ لیس شیء من البیت مہجورا کما فی البخاری، کہ بیت اللہ شریف میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو چھوڑا جا سکتا ہو، یعنی اس کے ہر رکن کو ہم بوسہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس کی روایت کو نہیں لیا۔ یوں ہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں ہی جماہیر ائمہ صحابہ و تابعین و من بعدہم نے حدیث الوضوء من لحوم الابل، یعنی اونٹوں کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو ہوتا ہے، یہ بھی ایک روایت ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا فرماتے ہیں کہ یوں ہی جماہیر ائمہ صحابہ و تابعین و من بعدہم نے حدیث الوضوء من لحوم الابل پر وہو صحیح معروف من حدیث البراء و جابر بن سمرہ وغیرہما رضی اللہ عنہم، اور یہ حدیث حضرت براء، جابر بن سمرہ اور دیگر صحابہ سے صحیح و معروف مروی ہے۔ امام دار الہجرہ عالم مدینہ سیدنا مالک بن انس فرماتے ہیں کہ العمل اثبت من الاحادیث، کہ عمل علماء حدیثوں سے زیادہ مستحکم۔ اب دیکھیے پیچھے روایت ہے کہ الوضوء من لحوم الابل، راوی ہیں حضرت برا بن عازب، حضرت جابر بن سمرہ اور دیگر صحابہ، لیکن امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ العمل اثبت من الاحادیث، کہ عمل علماء حدیثوں سے زیادہ مستحکم ہے۔ ان کے اتباع نے فرمایا، اتباع نے فرمایا یعنی جو ان کے متبعین ہیں، ان کے شاگردین ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایسی جگہ حدیث سنانا پوچھ بات ہے، یعنی ایسی جگہ پر حدیث کو بیان کرنا جو ہے جہاں پر عمل علماء ثابت ہو جائے وہاں پر حدیث کو سنانا یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ علماء کو پتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ کہاں پر لی جاتی ہے اور کہاں نہیں لی جاتی۔ ایک جماعت ائمہ تابعین کو جب دوسروں سے ان کے خلاف حدیثیں پہنچتی تو فرماتے، اب دیکھیے ایک جماعت ائمہ تابعین، تابعین میں سے ایک جماعت تھی کہ جب ان کو جب دوسروں سے ان کے خلاف حدیثیں ان کو پہنچتی تو وہ فرماتے ما نجہل ھذا ولکن مضى العمل على غیرہ، بڑی زبردست بات فرما رہے ہیں۔ ائمہ تابعین کہا کرتے تھے کہ ہمیں ان حدیثوں کی خبر ہے مگر عمل اس کے خلاف پر گزر چکا ہے۔ بھائی ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ حدیث موجود ہے، جیسے میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ آپ کہیں گے کہ جی مجھے یہ حدیث صحیح پہنچی ہے رفع یدین پر، تو کیا امام اعظم کو یہ حدیث نہیں پتا تھی؟ پھر بھی آپ نے ترک رفع یدین کیا۔ تو اسی طرح تابعین کہا کرتے تھے کہ ہمیں ان حدیثوں کی خبر ہے مگر عمل اس کے خلاف پر ہے۔ امام محمد بن ابی بکر بن جریر سے بارہا ان کے بھائی کہتے کہ تم نے فلاں حدیث پر کیوں نہ حکم کیا، تو وہ فرماتے تھے کہ لم اجد الناس علیہ، میں نے علماء کو اس پر عمل کرتے ہوئے نہ پایا، اس لیے میں نے اس کے خلاف حکم دے دیا، جو علماء نے کیا اسی کے مطابق میں نے حکم لگا دیا۔ بخاری و مسلم کے الاستاذ امام المحدثین امام عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ السنت المتقدمۃ من سنت اہل المدینہ خیر من الحدیث، کہ اہل مدینہ کی پرانی سنت حدیث سے بہتر ہے، جو اہل مدینہ کا عمل ہے ان کا طریقہ ہے وہ حدیث سے بہتر ہے۔ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ معاذ اللہ حدیث کی شان کو کم کیا جا رہا ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے اہل مدینہ کا عمل جو ہے ہم اسے لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اہل مدینہ حدیثوں کو ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، تو جب انہوں نے اس حدیث کے خلاف عمل کیا تو پھر ہم کیوں اس حدیث پر عمل کریں۔ نقل هذه الاقوال الخمسة الامام ابو عبد الله محمد بن الحاج العبدری المکی المالکی فی مدخلی فی فصل النعوت المحدثة۔ اچھا، ان پانچوں اقوال کو امام ابو عبداللہ بن محمد بن الحاج العبدری مکی مالکی نے اپنی کتاب المدخل کی فصل فی النعوت المحدثہ میں نقل فرمایا، اور اسی کتاب میں مسجد کے اندر نماز جنازہ سے متعلق فصل میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد کے اندر
سہیل بن بیضا رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کے بارے میں جو وارد ہے، عمل علماء اس کی موافقت نہیں کرتا۔ اب ایک روایت ہے کہ جس میں حضرت سہیل بن بیضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مسجد کے اندر ادا فرمائی، لیکن اس میں امام ابو عبداللہ بن حاج مکی نے ارشاد فرمایا کہ عمل علماء اس کی موافقت نہیں کرتا، اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک عمل زیادہ مستحکم ہے، یعنی علماء کا عمل زیادہ مستحکم ہے۔ تو یہاں تک تو 5 اقوال کو نقل کیا۔ اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ میاں نذیر حسین دہلوی کی ایک عبارت لے کر آتے ہیں۔ اچھا، یہ نذیر حسین دہلوی کون ہے؟ یہ جو ہے وہ وہابیہ کا ایک محدث گزرا ہے، اور یہ ایک زمانے میں بڑا مشہور تھا علم حدیث کے حوالے سے۔ اس کی ایک کتاب ہے معیار الحق۔ معیار الحق جو ہے، اس کتاب کا مکمل آپ کو اگر تعارف چاہیے اور اس پر مکمل گفتگو چاہیے، اور اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کلام کیا ہے، تو وہ فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد میں ایک رسالہ آتا ہے حاجز البحرین، اس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آگے خود اس کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، اس میں اعلیٰ حضرت نے معیار الحق کی کئی عبارتوں پر نذیر حسین دہلوی کی گرفت فرمائی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ رسالہ جو ہے وہ دراصل 2 نمازوں کو جمع کرنے کے متعلق ہے۔ تو نذیر حسین دہلوی کا زور اس چیز پر تھا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کیا جائے، اور اس پر وہ حدیثیں لے کر آتا تھا، اور کافی حدیث دانی کو جھاڑنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ تو فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد میں جو رسالہ ہے حاجز البحرین، اس میں اعلیٰ حضرت نے علم اصول حدیث کے اعتبار سے اس کی بڑی زبردست گرفت فرمائی ہے۔ تو اگر آپ کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی حدیث دانی اور علم اصول حدیث کو دیکھنا ہے، تو پھر وہ رسالہ آپ ضرور مطالعہ کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے کتنے زبردست انداز میں اس کی گرفت کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت یہاں پر بھی اس کی، چونکہ ٹاپک اصول حدیث اور اصول حدیث کے اعتبار سے حدیث کے صحیح ہونے کی بات چل رہی ہے، تو اعلیٰ حضرت یہاں پر بھی نذیر حسین دہلوی کی عبارت لے کر آئے۔ فرماتے ہیں خود میاں نذیر حسین صاحب دہلوی معیار الحق میں لکھتے ہیں کہ بعض ائمہ کا، اس عبارت پر غور کیجیے گا کیونکہ آگے اسی پر کلام ہوگا، فرماتے ہیں کہ بعض ائمہ کا ترک کرنا، یہ نذیر حسین دہلوی لکھتا ہے کہ بعض ائمہ کا ترک کرنا بعض احادیث کو فرع تحقیق ان کی ہے، کیونکہ انہوں نے ان احادیث کو احادیث قابل تعویل نہیں سمجھا، بداوی نسخ یا بداوی ضعف اور امثال اس کے۔ یعنی اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض ائمہ نے جو بعض احادیث صحیحہ کو ترک کیا ہے، ہمارے بعض ائمہ اکابرین نے جو بعض احادیث صحیحہ کو ترک کیا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ان ائمہ نے ان احادیث کو قابل عمل نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے۔ کس وجہ سے نہیں سمجھا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ نسخ کا دعویٰ انہوں نے کیا کہ یہ جو حدیث صحیح ہے تو صحیح لیکن یہ منسوخ ہے، یا پھر بعض ائمہ نے اسے ضعیف کہا، یعنی بعض نے صحیح کہا اور بعض نے ضعیف مانا اور اس کو قابل عمل نہیں ٹھہرایا۔ اور اس کے آگے نذیر حسین دہلوی نے ایک اور جملے کا اضافہ کیا، اور امثال اس کے، یعنی اسی طرح کی اور چیزوں کی وجہ سے ائمہ نے صحیح حدیث کو ترک کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس امثال کے بڑھانے نے کھول دیا کہ بے دعویٰ نسخ یا ضعف بھی ائمہ بعض احادیث کو قابل عمل نہیں سمجھتے۔ یہ جو نذیر حسین دہلوی نے خود لکھا ہے، اب دیکھیے یہ وہابیوں کا جو ہے ایک محدث گزرا ہے، اور وہ خود لکھتا ہے کہ بعض ائمہ نے صحیح حدیث کو اس لیے ترک کیا کہ بعض اوقات وہ منسوخ تھی،
بعض اوقات وہ اسے ضعیف مانتے تھے، اور بعض اوقات دیگر وجوہات تھی اور امثال اس کے، یعنی اسی طرح کی اور وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے ائمہ نے صحیح حدیث کو ترک کیا۔ تو جب ان کا محدث خود اس بات کو مانتا ہے تو یہ آج کل کیوں نہیں مانتے اس چیز کو؟ اچھا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس امثال کے بڑھانے نے کھول دیا، یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ بے دعویٰ نسخ یا ضعف، کہ اگر حدیث منسوخ بھی نہ ہو اور ضعیف بھی نہ ہو، پھر بھی آئمہ بعض احادیث کو قابل عمل نہیں سمجھتے، آئمہ بعض حدیثوں کو قابل عمل نہیں سمجھتے، اور بے شک ایسا ہی ہے۔ خود اسی معیار میں حدیث جلیل صحیح بخاری شریف حتی تساوی الظل التلولا، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ اب یہ معیار الحق میں ایک حدیث نذیر حسین دہلوی نے بیان کی، بخاری شریف کی، حتی ساوى الظل التلولا، کہ یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو جائے۔ یہ جو ہے وہ ظہر کی نماز کے متعلق ایک مسئلے کے اندر جو ہے اس نے یہ حدیث پیش کی تھی۔ تو خود فرماتے ہیں اسی معیار میں حدیث جلیل صحیح بخاری حتی صاب الظل التلولا، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا، کو بعض مقلدین شافعیہ کی ٹھیٹھ تقلید کر کے بحیلہ تعویلات باردہ قاصدہ ساقطہ فاسدہ متروک العمل کر دیا، اور اس نے عذر گناہ کے لیے بولے کہ جمع بین الادلہ، یعنی دلائل میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے یہ تعویل حقہ کی گئی ہیں۔ یعنی خود جو ہے نذیر حسین دہلوی نے کیا کیا کہ شوافی کی تقلید کرتے ہوئے اس نے اسی حدیث کے متعلق کہا کہ اس کے اندر جس طرح سے شافعیوں نے تعویلات کی ہیں، اسی طرح جو ہے ہم بھی تعویلات کرتے ہیں، اور جمعن بین الادلہ کے طور پر اس حدیث کو متروک العمل ٹھہراتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ وہابیہ خود جو ہے وہ حدیث صحیح کو متروک العمل ٹھہرا رہے ہیں، اور اس کے سوا اور بہت احادیث صحیحہ کو محض اپنا مذہب بنانے کے لیے بدعاوی باطلہ عاطلہ زائلہ بے دھڑک واہیات و مردود بتا دیا۔ اسی طرح بہت ساری احادیث صحیحہ کو اس نے جو ہے وہ مردود بتا دیا، صرف اپنا مذہب بنا لیتے، جس کی تفصیل جلیل فقیر کے رسالہ حاجز البحرین الواقع عن جمع الصلاتین میں مذکور۔ یہ رسالہ صرف ایک مسئلے میں ہے، اس کے متعلق حضرت کی ایسی کارروائیاں وہاں شمار میں آئیں، باقی مسائل کی کارگزاریاں کس نے گنی اور کتنی پائیں؟ قیاس کن گلستان از گلستان او بہار شرا، کہ اس کے باغ سے اس کی بہار کا اندازہ کر لے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کا یہ اسلوب ہے کہ اب اس کی یہاں پر بھی پکڑ کی اور فرمائے کہ یہاں پر تو ہم ایک مسئلے پر بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اس نے اپنی کتاب میں بہت ساری جو ہے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ اب مختصراً بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بالجملہ موافقت مخالف کوئی ذی عقل اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ مجرد صحت اثری صحت عملی کو مستلزم نہیں، بلکہ محال ہے کہ مستلزم ہو۔ اب یہاں سے انشاءاللہ الکریم ہم کل مزید ان عبارتوں کو واضح کریں گے۔ تو آج کے سبق میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو ارشاد فرما سکتے ہیں۔ صاحب یہ جو حدیث پاک بیان کی گئی، اتق اللہ یا عمار، جناب سیدنا فاروق اعظم کا جناب عمار بن یاسر کو یہ کہنا، تو ذوق حدیث تو بعد کے راویوں کے اندر پایا جاتا ہے، جبکہ دونوں صحابہ موجود ہوں تو پھر مطلب کہ یہ کہنا کہ جناب عمر کے پاس جو ہے وہ جناب عمار بن یاسر سے زیادہ اقوی حدیث پاک موجود تھی، تو استاد صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ فضیلت کے لحاظ سے زیادہ اقوی مانا گیا ہے، یا جناب عمار بن یاسر کے اندر کوئی ذوق تھا جناب فاروق اعظم کی حدیث پاک زیادہ اقوی تھی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی ذوق تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، واضح سی بات ہے کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ تو اسی طرح صحابہ کا آپس میں بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ عادل سمجھتے تھے۔ بات کی تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس سے زیادہ قوی دلیل موجود تھی، اسی لیے آپ نے جو ہے حضرت عمار بن یاسر کو فرمایا اتق اللہ
کہ عمار اللہ سے ڈر، میرے پاس جو ہے وہ تیری روایت سے زیادہ، تو مجھے ایک روایت سنا رہا ہے، میرے پاس تیری روایت سے زیادہ قوی دلیل موجود ہے، اب چاہے وہ کتاب اللہ سے ہے یا قیاس سے ہے یا کسی بھی طریقے سے ہے، لیکن تیری روایت سے زیادہ قوی دلیل میرے پاس موجود ہے۔ وہ دلیل کے اعتبار سے روایت کے اندر جو ہے وہ ضعف کو فاروق اعظم بیان فرما رہے تھے، نہ کہ راوی کے اعتبار سے، کیونکہ یہ احکامات کی بحث ہے، اور یہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، احکامات کی بحث میں ہم راوی سے زیادہ روایت کو دیکھتے ہیں۔ راوی بعض اوقات بالکل صحیح ہوتا ہے، راوی کے اندر صحت پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو ترک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم راوی پر طعن کر رہے ہیں، بلکہ روایت کے اندر کچھ ایسا سقم پایا جاتا ہے، ایسی کمزوری پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اور یہ پیچھے گزر چکا ہے۔ کتاب اللہ پر اضافہ ہو رہا ہوگا، یا کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کیا جا رہا ہوگا، یا پھر جو ہے وہ راوی کا اپنا عمل اس کے برخلاف ہوگا، ہم نے بہت ساری چیزیں اس میں دیکھی تھی۔ ان 18 وجوہات کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ آواز کٹ رہی ہے۔ یہ میرا جواب ریکارڈنگ میں سن لیجیے گا، مسئلہ نہیں ہے۔ جی حضور، اور کوئی سوال؟ تو سر یہ آواز کٹ گئی تھی، تو اگر مہربانی فرما دیں تو۔ یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ آپ جو ہے وہ جواب میں اس کو ریکارڈنگ میں سن لیجئے گا، انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ ریکارڈنگ میں اس کو سن لیجئے گا، انشاءاللہ لبیک مسئلہ سر۔ نہیں ہوگا۔ ریکارڈنگ میں یہ جو ہے اس کا جواب سن لیجئے گا۔ اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ اچھا جی، یہ نوٹس کے متعلق میں جو ہے وہ عرض کروں، نوٹس اپنے یہ بنا لیجئے، اور نوٹس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پوائنٹ کے حساب سے لکھیں، یعنی لیکچر نمبر 1، تاریخ، اس کے نیچے پھر آپ نے جو ایک مرتبہ لیکچر کو بھی سن لیجئے، یا جو ہے اگر آپ براہ راست لکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ لیکچر کو سن رہے ہیں، اسی دوران میں کہتا ہوں کہ بھئی اس پوائنٹ پر غور کریں، اس کو آپ نے لکھ لیا، یا جو آپ کو اہم پوائنٹ نظر آتا ہے، نمبر 1 ڈال دیا اور وہ آپ نے لکھ دیا، نمبر 2 ڈال دیا وہ آپ نے لکھ دیا، اس طرح کر کے جو ہے وہ آپ پوائنٹس کو لکھ سکتے ہیں۔ نمبر وائز ڈال دیجئے، اچھے انداز میں خوبصورت کر کے ان کو ڈالیں، اور اس انداز میں اس کو بیان کریں کہ کل کو اگر کوئی اور بھی پڑھتا ہے تو اسے بھی سمجھ میں آئے کہ اس لیکچر کا خلاصہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پوائنٹس ڈال دیے، اور نیچے ایک چھوٹی سی ہیڈنگ ڈال دیں، خلاصہ، کہ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ چیزیں سیکھی۔ مثال کے طور پر بھی ترک حدیث کے 18 وجوہات کو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا، تو اس طرح کر کے آپ جو ہے وہ نوٹس کو لکھ سکتے ہیں۔ مزید بھی کچھ پوچھنا ہو تو ارشاد فرمائیں۔ نوٹس والا مسئلہ کلیئر ہے؟ میں اپنے گروپ میں جو ہے وہ جو مطالعے کے نوٹس ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ کچھ ایک آدھ صفحات آپ کو بھیجوں گا، وہ بھی دیکھ لیجیے کہ مطالعہ جو ہوگا ہمارا، یہ چونکہ ابھی تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو رمضان کے بعد انشاءاللہ الکریم جب باقاعدہ سے مطالعے کے حوالے سے کارکردگی لی جائے گی تو اس میں بھی آپ نے نوٹس اس کے بنانے ہیں، وہ بھی اچھے اور خوبصورت انداز میں ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جی، اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
استاد محترم یہ پوچھنا تھا کہ اس کا نصاب کیا ہے؟ اصل میں کل سے جوائن کی تھی کلاس، آج ٹائمنگ بتا دے ساتھ اس کی کلاس کی 10 بجے شروع ہوگی روزانہ۔ ٹائمنگ ہماری جو ہے وہ روزانہ اللہ کا بھلا کرے رمضان میں 10 سے 10:30 بجے ہے، اور نصاب میں انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گا دوبارہ۔ جزاک اللہ۔ جی، اور کوئی سوال؟ ایسا ہی ایک سوال ہے کہ جماعت کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ ذکر کرتے ہیں، تو اس کا کہاں سے یہ ثابت ہے؟ بتا دیں کہ یہ انشاءاللہ الکریم یہ پھر کبھی میں اس کا جواب دوں گا، ابھی کلاس کے مطابق ہی سوال کریں تو مناسب ہے۔ انشاءاللہ پھر مزید چیزوں پہ وقتاً فوقتاً ہم ذکر کرتے رہیں گے ان کے حوالے سے۔ جو ذکر بالجہر کا آپ پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ اس پر تفصیلی کبھی کلام کریں گے۔ جی لبیک، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ اور کوئی؟ چلے حضور، جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔